ایک روایت بڑی مشہور بالعموم بیان کی جاتی ہے کہ حرام واضح ہیں اور حلال بھی واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں، اور روایت کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حرام اور حلال کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، پس جو شخص شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے بچا اور اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شبے میں ڈالنے والی چیزوں میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ یہ شبے میں ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے بالکل محکمات کو واضح کر دیا ہے، تو اگر کوئی چیز حرام تھی اور وہ مشتبہ ہو گئی ہے تو اس کو حرام بیان کیا جانا چاہیے تھا۔ اور بالعموم یہ کہا جاتا ہے مذہبی علماء کی جانب سے کہ جب کسی ایک چیز کے بارے میں باہمی طور پہ اختلاف ہو جائے، علماء کہہ رہے ہیں حرام ہے، ایک مثال بھی لے لیتے ہیں، موسیقی کے بارے میں عام طور پہ دو آراء پائی جاتی ہیں، تو حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب شبہ آ گیا ہے تو اب آپ نے بچنا ہے، تبھی آپ کی عزت محفوظ رہے گی۔ الحلال بین والحرام بین، یہ پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں اپنے بندوں سے یہ چاہا ہے کہ وہ ان کو اختیار نہ کریں، ان سے اجتناب کریں، ان سے بچیں، وہ بالکل واضح ہیں۔ میں نے بھی حلال و حرام پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ تین ہی صورتیں ہیں جن میں دین مداخلت کرتا ہے۔ وہ ہمارے بدن کی طہارت کے بارے میں کچھ کرنے کی چیزیں بتاتا ہے، کچھ سے بچنے کے لیے کہتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ صفائی اور طہارت کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو دین میں غلاظت یا آلودگی ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہے۔ یہ واضح ہیں بالکل، کسی شخص کو کبھی اس میں شبہ نہیں ہوتا کہ اگر بول و براز ہے تو اس کو صاف ہونا چاہیے۔ انسان پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ذرائع میسر ہیں ان سے اپنے بدن کو پاکیزہ بنا لے، اور اگر پانی مل جائے تو سب سے بڑھ کر اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جس کو استنجا کہا جاتا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ غلاظت سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بہت اہتمام سے ان چیزوں کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہاں گویا ممنوعات یا مستحبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہے۔ دوسرا ایک بڑا باب ہے جس میں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں کھانے کی ہیں اور کیا نہیں ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے پروردگار نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ طیبات کھائیں گے، طیبات استعمال کریں گے کھانے پینے کے لیے، خور و نوش کے لیے، خبائث سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ان دونوں لفظوں کا استعمال بتا رہا ہے کہ انسان طیبات سے بھی واقف ہے اور خبائث سے بھی واقف ہے، اور وہ ان چیزوں کو واضح طریقے پہ سمجھ لے گا، طیبات کو استعمال کرے گا اور خبائث سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا۔ تیسری بڑی چیز اور آخری چیز اخلاقیات ہے۔ اس میں خود قرآن مجید نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ 5 ہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں یا حرام قرار دی ہیں۔ فواحش کو حرام قرار دیا ہے، حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، شرک کو حرام قرار دیا ہے، بدعت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ چیزیں بالکل واضح طریقے پہ بتا دی گئی ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں تو یہ دیکھا آپ نے کہ اصول میں بتائی گئی ہیں۔ طیبات کو کھاؤ گے، خبائث سے بچو گے۔ اسی طرح اصول میں بتایا گیا ہے فواحش سے بچو گے، حق تلفی سے بچو گے۔ اس کا اطلاق میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اس کو رسول اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ عام حالات میں تو ہر آدمی فوراً جان لیتا ہے کہ غلاظت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ عام آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، خواہ وہ اخلاقیات سے متعلق ہے، خواہ وہ خور و نوش سے متعلق ہے، اور خواہ وہ پاکیزگی اور آلودگی کا کوئی احساس ہے جو طہارت کے باب سے متعلق ہے۔ عام حالات میں ہم اس بات سے واقف ہوتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے ان کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ مشتبہات علماء کی آراء سے نہیں پیدا ہو جاتی،
یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک بالکل صریح حرام چیز کے بارے میں کوئی گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے. یعنی مشتبہات کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقع انسان اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہ پا رہا ہو. اگر ایک طرف سے دیکھے تو لگے کہ یہ چیز تو غلاظت ہے، دوسری جانب سے دیکھے تو یہ محسوس ہو کہ نہیں، یہ اس طرح کی غلاظت نہیں ہے کہ جس سے بچنا چاہیے. ایک یہ دیہاتی زندگی ہے. کیا کوئی آدمی لمحے بھر کے لیے یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے لباس پر یا اس کے ہاتھوں پر اس کا اپنا بول و براز پڑا ہوا؟ وہاں بالکل واضح ہے، جھٹک دے گا آدمی. لیکن جانوروں میں رہنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے تو کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی. جاتے ہوئے آتے ہوئے کچھ چھینٹے پڑ جاتے ہیں، گوبر کہیں نہ کہیں آپ کے لباس کو لگ جاتا ہے. تو اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ غلاظت اور گندگی ہے کہ جس سے فوراً نجات حاصل کرنی چاہیے؟ عام حالات میں آدمی نجات ہی حاصل کرتا ہے، لیکن ایک حد تک گوارا بھی کر لیتا ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہو گئی ہے، کچھ کیچڑ ہے. اب کیچڑ کے بارے میں یہ پہلو بھی ہے کہ مٹی ہے، صاف ہے، پانی پڑا ہے، اور یہ کہ یہیں سے جانور بھی گزرے ہیں، یہیں کوئی غلاظت بھی پڑی ہوئی ہوگی، وہ کہیں لگ نہ گئی ہو. تو یہ وہ جگہ ہے جس کو مشتبہات کے دائرے میں رکھا جاتا ہے. یہاں میرے پاس مشاہدے کی بنیاد پر یا ذوق کی بنیاد پر یا تاثر کی بنیاد پر حتمی بات کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مشتبہات ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ اخلاقیات کا ہے. بعض حقوق بالکل طے شدہ ہوتے ہیں. ابھی مجھ سے 2 روز پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے والد صاحب نے کچھ روپیہ انہوں نے ان کے پاس رکھوایا تھا، اس کو استعمال کر لیا اور یہ کہا کہ جو کچھ بیٹے کا والدی کا ہوتا ہے. تو اب یہاں کیا ہوا ہے؟ بات میں ایک بات تو ہے، میرے والد نے مجھ کو پیدا کیا، میری پرورش کی، پرداخت کی. انہوں نے اگر مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے یا میری کسی چیز پر تصرف کیا ہے تو عام حالات میں یہ بات ٹھیک ہے بالکل. لیکن میں نے امانت کے طور پر کچھ رقم رکھوائی، اپنے بچوں کے لیے رکھوائی، انہوں نے یہ کہہ کے اس کو استعمال کر لیا. کیا یہ بھی اسی ذیل کی چیز ہے؟ اس میں سوال پیدا ہو جائے گا. یہ جو دسیوں لوگ ہم سے بعض موقعوں کے اوپر بعض چیزوں کے بارے میں اللہ کا حکم پوچھتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ان میں وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت، جو عقل دی ہے، ان میں بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، جو بحث کا موضوع بن سکتی ہیں، جن میں 2 احتمال پیدا ہو جاتے ہیں. آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایک گرے ایریا ہے جس کو ہم بولتے ہیں. یہ صورتحال ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس میں بچنے کی طرف جاؤ، کیونکہ اگر تم ایسی چیزوں کو گوارا کرتے چلے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر حرام کے بارے میں بھی بے احتیاطی اختیار کرو اور کسی دن اسی کے اندر جا پڑو. اس کا میرے آپ کے فتوے سے، آراء سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں چیز میں چونکہ علماء کا اختلاف ہو گیا ہے لہذا یہ مشتبہ ہو گئی ہے. یعنی مشتبہ اس کو اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہونا چاہیے. اس کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو جائے اور میں خود بھی فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہ پا رہا ہوں کہ یہ چیز طیب ہے یا یہ خبیث ہے. کھانے کے معاملے میں یہ چیز فواحش کے دائرے میں آتی ہے یا فواحش کے دائرے میں نہیں آتی. ہمارے ہاں لباس کے معاملے میں ذرا سا لباس ہماری اپنی روایت کے خلاف ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فحاشی اور عریانی ہو گئی ہے. تو اب فحاشی اور عریانی کا کس چیز پہ اطلاق ہوتا ہے؟ کہاں سے کوئی چیز قابل گرفت ہو جاتی ہے؟ یاد ہوگا کہ ہم نے جب مرد و عورت کے ملنے کے آداب پہ گفتگو کی ہے تو شرمگاہوں سے لے کے اس کے بہت سے درجات بیان کیے. اب یہ جو درجات کا عمل ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے بات اوپر جا رہی ہے اسی کے لحاظ سے وہ قابل گرفت نہیں رہ رہی اس طریقے سے. تو ایک جگہ تو بالکل متعین ہے کہ اگر کسی نے شرمگاہیں ہی کھول دی ہیں تو یہ تو فاحشہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن شرمگاہیں تو نہیں کھولی، پھر اس سے متصل اعضاء کھلے ہیں، کیا اس پر بھی اطلاق کیا جائے گا؟ اچھا وہ دونوں تو ڈھانپلی ہیں، اس سے متصل اعضاء کھلے ہیں، کیا ان پر بھی اطلاق کیا جائے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں مشتبہات. اس کو نہیں کہتے کہ 2 علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا تو چیزیں مشتبہ ہو گئی، اس کے نتیجے میں دنیا کی ہر چیز حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا یہ جو آپ سے نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں مشتبہات ہیں
ان کے بارے میں تم نے پیچھے ہٹنا ہے، ان کو اختیار نہ کرو، یہی سیدھے رستے پہ رہنے کی علامت ہے۔ لیکن کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے جی کہ یہ مشتبہ تھی اب تک، لیکن میں غور و فکر سے متعین کر دیتا ہوں، میری یہ رائے بنی ہے کہ یہ حلال ہے، یا میری یہ رائے بنی ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس صورت میں تو پھر یہ جو حکم، یہ ترغیب دی گئی ہے، یہ تو باقی نہیں رہتی۔ وہ مشتبہ چیز اگر میرے لیے حلال ہو گئی ہے تو اب تو میں اس کو پورے اعتماد سے استعمال کروں۔ نہیں، وہ مشتبہ ہی نہیں رہی۔ جب وہ مشتبہ نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے میں متعین ہو گیا ہوں، یا اس کی حلت کے بارے میں متعین ہو گیا ہوں، یا اس کی حرمت کے بارے میں متعین ہو گیا ہوں۔ تو جب حرمت اور حلت میں سے کوئی ایک جہت متعین ہو گئی تو وہ پھر بین ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اگر وضو نہیں ہے تو میں مشتبہ پہ کھڑا ہوں۔ مشتبہ اس کو نہیں کہتے کہ وہ آپ کے نزدیک مشتبہ اور میرے نزدیک نہیں ہے، میرے نزدیک اس کو واضح ہونا چاہیے۔ وہ میرے نزدیک واضح ہے تو میرے لیے حلال ہے، یا واضح ہے کہ حرام ہے تو میرے لیے حرام ہے۔ اور اگر اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تو اب وہ میرے لیے من جملہ مشتبہات ہے۔ اگر ہم سے ایک اور روایت ہے، اس میں بھی کچھ اس سے ملتے جلتا مضمون ہے، بتائیے گا کیا وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے؟ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کریں ان سے تم بچو اور ان سے تم دور رہو۔ کھٹک پیدا کہاں ہوگی؟ وہیں ہوگی نا جہاں ہماری عقل، ہمارا علم واضح فیصلہ نہیں کر پاتا، ورنہ کھٹک کیوں پیدا ہوگی؟ اب اس کھٹک کو دور کرنے کے لیے استدلال کریں گے۔ استدلال کے وہی طریقے ہوں گے جو دنیا میں ہمیشہ سے طے ہیں، یعنی یا وہ چیز مسلمات فطرت میں سے ہوگی، یا اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کوئی واضح ہدایت دے دی ہوگی، یا علم کی ترقی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں حتمی جگہ پر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو یہ عمل اسی طرح سے جاری رہتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی ایسا بارہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کو ہم سمجھ رہے تھے، اس کے فہم کے معاملے میں پہلے ایک نقطہ نظر تھا، لیکن غور کے بعد اندازہ ہوا کہ نہیں، یہاں تو یہ بات اس طرح ہے، تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات حرمت اور حلت تک کی چیزوں سے متعلق آپ کا فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے حرام حلال ایسے ہیں جس میں جلیل القدر علماء اور فقہاء اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ بات کو سمجھنے میں۔ لیکن جس کے لیے جو چیز واضح ہے اس کے لیے واضح ہے، اور جس کے لیے جو چیز مشتبہ ہے اس کے لیے مشتبہ ہے۔ تو میرے لیے یا آپ کے لیے اس کو مشتبہ ہونا چاہیے، یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دو لوگوں کے درمیان مختلف فی ہو گئی ہے تو مشتبہ ہو گئی۔